الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، قابل تعظیم، واجب التکریم، استاذ العلماء، یادگار اسلاف، حضرت علامہ مولانا قاضی محمد مشتاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے علاوہ دیگر بہت سے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ اصل خطاب آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی حضرت قبلہ قاضی صاحب فرمائیں گے۔ بڑی جیدی تقریر زید امجد سنا کے دیا تسوں کو تے قاضی صاحب بھی انشاءاللہ تقریر کرسن، چند گلا میں بھی کر کے اپنا ایسا بانا۔ قاضی صاحب تشریف فرمائیں، میرے بڑے ہیں، میرے اساتذہ کی جگہ ہیں، ان کی موجودگی میں اس طرح کھل کے بات کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھی اپنے اساتذہ سے آج تک شرماتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بھی یہی درس دیا ہے کہ اپنے بزرگوں کا، اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے۔ مکو آج بھی وہ گل یاد ہے، اسی سکولہ پہ کٹھے سے ہیں، ایک دیڑے مکو آنا لگے رہا، مکو شاہ صاحب دا نمبر ملا کے دے، سیان دیو شاہ صاحب کو، جبوڑی والے شاہ صاحب، سید غلام نبی شاہ صاحب، میں شرارت نال نہ آختے نہ شاہ عبدالقادر دا نمبر ملا کے دے، ان دے پترہ دا آخر میں شرارتی نال نمبر بڑے شاہ صاحب دا ملا کے دیتا، میں دیکھیں کہ گل کر دینا، ایک کدے ٹیلی فون تے بڑے شاہ صاحب نال گل نہ کر دیا، دیکھو کتنا ادب۔ میں بڑے شاہ صاحب دا نمبر ملا کے دیتا تھے، شاہ صاحب آہستہ آہستہ بول دیں، ہیلو اچھا جی السلام علیکم، آتن کے گل ہے تساں بے ساہ نہیں اچھا کی نہ بول دے، تے بول دے کونو نہ غلام نبی شاہ مسافر بولتا، انہاں سرفون ہوتی سٹے تو نس کے، یعنی عجیب، اتنا ادب، اتنا احترام۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس ویرانے میں اللہ کا گھر آباد کیا ہوا ہے، اور اتنی خوبصورت مسجد آپ نے تعمیر فرمائی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسی مسجد کے متعلق چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ معراج قاضی صاحب بڑا بہترین بیان فرماتے ہیں، اللہ نے آواز بھی دی ہے، انداز بھی دی ہے، تے تس تے رشتہ دار بھی ہیں، تے اتھے دے رہن آلے بھی ہیں، تسی انہاں کو سیان دے ہوئے تساں کو سیان دیں چنگی طرح ہے، انشاءاللہ معراج تساں کو زبردست کر کے سنا سن۔ میں نکا جے آسا میں لورو آواں تے صبح درس دینے ہوں سے مانسرہ گوئندہ ہوں سا، خدا دی قسمیں وہ بہار آج بھی موجود ہے، آج بھی مانسرے دے،
اندر جدوں آدمی داخل ہوتا ہے نا تو صبح صبح درس قرآن دی آواز آندی ہے، پوچھو کون درس دیں دے؟ قاضی مشتاق صاحب۔ اللہ تعالیٰ اندہ سایہ استے سرہ تے قائم رکھے۔ بہرحال آپ کو مبارک ہو، آپ نے یہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ خدا کا گھر، یہ مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ آواز ڈبل ہو کے کی آندی ہے، تسی اس تیک کو ختم کر چھوڑو۔ ہے کوئی اس کو یہ مڑ مڑ کے کنا میں لگ دے، میں نات نہ پڑھدا رہا تسی کر سو۔ یہ ناتاں شاتاں علیہ استنوں تاڑیاں شاڑیاں مار دن تو چلو اور نہ مارن تو اس بچ آواز انہوں سن کیتی دی ہوندی ہے۔ سیدھی سیدھی آواز کرو بس۔ مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہون چنگے کہ پہلے چنگا سا؟ ہاں ہون چنگے۔ تس تے کان بھی کھا چھوڑے، مڑے بھی دے قاضی صاحب تے رمال اپنا پلیٹ کے بچارے ہو گئے۔ کدے نکا رمال رکھتے ہیں کرنا تے کدے بڑے کو دل پلیٹتے تے آختے نہیں تو سنگو۔ مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور احادیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کی تنابیں کھینچ کر، زمین دیاں خدا رگاں کھینچ کے چھک کے اس زمین کو، مسجدوں کی زمین کو کعبے کی زمین سے ملا دیں گے، اور اسی کو اللہ پاک جنت بنا دیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ مسجدوں کو اٹھا کر کعبے کو پر عطا کریں گے، اور ان پروں کے ساتھ ان مسجدوں کو لٹکا دیا جائے گا۔ مسجدوں کے بنانے والے، مسجدوں کو جگہ دینے والے، مسجدوں میں قالین ڈالنے والے، مسجدوں کی زیبائش آرائش کرنے والے، مسجدوں میں آذانیں دینے والے، مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے، پڑھانے والے، مسجدوں میں جھاڑو دینے والے، سب مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک مسجدوں کو اٹھائیں گے، کعبے کے ساتھ لٹکائیں گے، اور کعبے سے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، کعبہ آج اپنی بیٹیوں کو لے کر اور ان بیٹیوں کو سنوارنے اور بنانے والوں کو لے کر سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے خانہ کعبہ جب چل پڑے گا ایک مسجد سے چیخنے کی آواز آئے گی، داڑے مارے گی، فرشتے آ کے پوچھیں گے، او مسجد کیوں روتی ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ ارے جانے کیوں نہیں دیتی؟ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو نے خانہ کعبہ کو روکے رکھا ہے، اور ساتھ لٹکی ہوئی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں مسجدیں اور مسجدوں کو بنانے والے رکے ہوئے ہیں۔ مسجد کہے گی کیا کروں جب تک میری سواری آ نہیں جاتی، اور میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ فرشتے پوچھن، ارے مسجد یہ بتا، دیکھ جس نے جگہ دی تھی یہ بیٹھا ہے، جس نے سریا دیا تھا وہ بیٹھا ہے، جس نے کرش دی تھی وہ بیٹھا ہے، جس نے بلاک دیے تھے یہ بیٹھا ہے، جس نے قالین ڈالی تھی وہ بیٹھا ہے، نمازیں پڑھانے والا سب سے آگے بیٹھا ہے، آذان دینے والا اس کے پیچھے بیٹھا ہے، جھاڑو دینے والا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے کون سی سواری کم ہے؟ مسجد کہے گی ایک سواری کم ہے۔ ارے بتا تو صحیح۔ مسجد کہے گی میری تعمیر جاری تھی، کام جاری تھا، مجھے بنایا جا رہا تھا، معمار اور مستری لگے ہوئے تھے، یہ شخص گھر کو جا رہا تھا، ہاتھ میں سامان تھا، اس نے دیکھا مسجد کی تعمیر جاری ہے، میرے سامنے پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کو پاؤں سے سرکاتے سرکاتے معمار کے ہاتھوں تک پہنچا دیتا ہے، اور معمار اس پتھر کو اٹھا کر مسجد کی دیواروں میں لگا دیتا ہے، اور جب تک یہ آ نہیں جاتا اور میں کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ارے مسجد بتا تو صحیح،
یہ ہے کون؟ آج آپ مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ دیتے ہیں، ہمیں بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، لیکن مسجد کو یاد رہتا ہے۔ مسجد نہیں بھولتی کہ میرے اندر جھاڑو کس نے دیا تھا، پنکھا کس نے لگایا تھا، لائٹیں کس نے لگائی تھی، اور میرے اندر قالین کس نے ڈالا تھا، رنگ کس نے کیا تھا، ٹائلیں کس نے لگائی تھی، سریا کس نے دیا تھا، مزدوری کس نے دی تھی، میرے امام کو، میرے مؤذن کو تنخواہ کون دیتا ہے۔ مسجد یاد رکھتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے مسجد بتا دے گی فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، بتاتے بتاتے حضرت آدم علیہ السلام تک سارے نام گن کے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں لے آؤ، اس آدمی کو حاضر کیا جائے گا، سیٹ پہ بٹھایا جائے گا، اور کعبہ اب پوچھے گا اب تو جانے کی اجازت ہے؟ مسجد کہے گی ہاں اب جانے کی اجازت ہے۔ کعبہ مسجدوں کو لے کر، بنانے والوں کو لے کر، سنوارنے والوں کو لے کر، آباد کرنے والوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من بنا مسجدن للہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے اور رب العالمین نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہے۔ میں نے شروعات میں دیکھا محدثین نے لکھا ہے بھائی تم مسجد بناتے ہو، سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، بنتی رہتی ہے، تو کیا یہ مسجد کی تکمیل کے بعد جنت میں مسجد کے بنانے والے کے لیے، جگہ دینے والے کے لیے، تعاون کرنے والے کے لیے، چندہ دینے والے کے لیے پھر گھر بنتا ہے؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے ادھر مسجد کی پہلی اینٹ لگائی جاتی ہے، ادھر جنت میں اس کے محل کی آخری اینٹ لگائی جاتی ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، اس ویرانے میں آپ نے اللہ کا گھر بنایا، اور اتنا خوبصورت گھر بنایا، یہ آپ کے ایماندار اور جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اور کیوں نہ بنتا گھر؟ میں نے تفاسیر میں یہ بھی پڑھا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ مسجد بنی کیوں ہے؟ جب خانہ کعبہ بنتا ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل کی معیت میں بناتے ہیں۔ آج تیرے گھر کا مٹیریل پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، فرانس سے آتا ہے، چائنا سے آتا ہے، انڈونیشیا سے آتا ہے، ملیشیا سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، جاپان سے آتا ہے، لیکن اللہ کا گھر جب بن رہا تھا اور رب العالمین نے کعبے کا مٹیریل جنت سے منگوایا۔ آج تیرے گھر کو بنانے کے لیے مستری ملتان سے آتے ہیں، ٹیکسلا سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، لیکن پروردگار جب اپنا کعبہ بنا رہے تھے تو مستری کے طور پر رب نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور ساتھ مزدور کے طور پر حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ دوسری مرتبہ مستری بن کر، معمار بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور ساتھ کعبے کی تعمیر کے لیے مزدور بن کر اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں۔